جمعۃ المبارک سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، افضل الایام ہے، تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر اليوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ کا آدم، اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وفی دخل الجنہ، اسی دن کے اندر رب تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر داخل فرمایا۔ وفی اخرج منہا، اور اسی جمعۃ المبارک کے دن ہی انہیں جنت سے نکالا۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعۃ المبارک کے دن ہی آئے گی، اور یہ مومنین کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی کشتی کو رب تعالیٰ نے جب کنارے سے لگایا، فقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، تو وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے نار نمرود سے نجات عطا فرمائی، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، تو مبارک دن بھی، فضیلت والا دن بھی کون سا تھا؟ جمعۃ المبارک۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے لگے، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو وہ مبارک دن بھی جمعۃ المبارک کا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں رکھ رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو وہ مبارک دن بھی جمعۃ المبارک کا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قافلے والوں نے کنویں سے نکالا، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، تو وہ مبارک دن بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اسی طرح غزوہ بدر بھی جمعۃ المبارک کے دن ہی پیش آیا، اور مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا تھا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن ممبر کے قریب بیٹھتا ہے، کل قیامت کے دن جب انبیاء علیہ السلام کے ممبر رکھے جائیں گے تو وہاں پر وہی قریب بیٹھے گا جو جمعۃ المبارک کے دن ممبر کے قریب بیٹھے۔ اور جو شخص سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا چمکے گا جیسا 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے، جہاں پر بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، وہاں سے لے کر بیت اللہ شریف تک رب تعالیٰ ساری فضا نور سے بھر دیں گے۔ اور جو شخص سورہ دخان پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص ناخن تراشتا ہے جمعۃ المبارک کے دن، تو رب تعالیٰ سارا ہفتہ اس کو مصیبت سے، پریشانیوں سے دور فرماتا ہے۔